یا رب رب ہو کے زلف محمد کی قسمیں کرے، رب رب ہو کے چہرہ انور کی قسمیں کرے، تو میرے امام نے تو قلم توڑ دیا۔ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ یعنی حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، وہ حسن دیا، وہ جمال دیا، وہ خوبصورتیاں دی کہ انہی کا مقصود ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور کا حسن، حضور کا جمال جہاں آرا، حضور کا چہرہ انور، زلف معنبر، حضور علیہ السلام کا جمال نور، آقا کریم علیہ السلام کی سیاہ نورانی آنکھیں، چمکتی ہوئی پیشانی، لب لالی، خط مشکی، چشم غزالی، سراپا نور حضور کا چہرہ، سر تا بقدم نور ہی نور، ایک ایک عضو نور، نور ہی نور، سراپا نور، نور علی نور۔ 1,44,000 کے قریب صحابہ نے حضور کو دیکھا، لیکن حضور کا جو حلیہ بیان کرتے ہیں ان کی تعداد 3 درجن سے اوپر نہیں ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے حضور کیسے تھے؟ یار جب دیکھا تھا تو پھر تم ہمیں کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ تھا کہ حضور کو کسی نے جی بھر کے دیکھا ہی نہیں، ہمت نہیں تھی۔ ہند بن ابی حالہ سے حضرت حسن نے ایک سوال کیا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ حضرت امام حسن اور امام حسین کے ماموں لگتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ ماموں جان، آپ نے تو حضور کو دیکھا ہے، بتاؤ حضور کیسے تھے؟ یہ سوال ہو سکتا تھا، ماموں پوچھ سکتے تھے کہ تم تو گود میں کھیلتے رہے، تم کیوں پوچھتے ہو؟ کوئی اور آئے جس نے دیکھا نہیں سنا ہے، وہ تو پوچھے تو میں اس کو بتاؤں، تو تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو قبل اس سے کہ وہ یہ سوال کرتے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں، دیکھا تو میں نے بھی ہے۔ وَأَنَا أَشْتَهِي أَن يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ مجھے حضور کے دیدار کی بھوک لگی ہوئی ہے، میں پیاسا ہو گیا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ پھر حضور کا تذکرہ، پھر حضور کی باتیں ہوں اور میری پیاس بجھ جائے۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے پھر حضور کا وصف بیان کیا، فخمن مفخمن، 2 لفظ بولے، فخمن مفخمن۔ حضور اپنی ذات کے اعتبار سے سونے تھے، شاندار تھے، باوقار تھے، خوبصورت تھے، روح پرور تھے۔ حضور کا حسن گہرا تھا، خوبصورتی اور حضور کا جمال دیکھنے والا تھا۔ ذات کے اعتبار سے حضور سونے تھے، مفخمن، کوئی دیکھتا تو پھر بھی سونے ہی لگتے تھے۔ یعنی حضور تھے بھی سونے، کوئی دیکھے تو پھر بھی سونے ہی لگتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خوبصورت تو ہوتے ہیں لیکن دکھنے میں خوبصورت دکھائی نہیں دیتے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دکھنے میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن کوئی حسن شناس ہو تو وہ کہتا ہے یار تمہیں پیارا لگتا ہے لیکن اس کے نقوش میں مسئلہ ہے، اس کے رنگ میں وہ چمک نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ فی نفس سے ہی سونے ہوتے ہیں لیکن دکھائی سونے نہیں دیتے، ہوتے فی نفس سے ہی اچھے ہیں، خوبصورت ہیں۔ اور کچھ لوگ اتنے سونے نہیں ہوتے، تصویر اصل سے بہتر ہوتی ہے لیکن کیا خوب نقشہ کھینچا حضور کا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخمن مفخمن، حضور تھے بھی سونے اور دکھائی بھی سونے دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ام مابت کے 2 لفظ ہیں، ابہ الناس احسنہ من بعید واجملہ من قریب۔ کیا بتاؤں کتنا سونا تھا، دور سے آ رہا تھا سونا لگتا تھا، نیڑے آیا تو اور سونا لگتا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر، حضور کیسے تھے؟ 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے۔ پھر کہا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، حضور جیسا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا۔ لیکن کسی کے خیال میں اگر آ جائے کہ ابو ہریرہ نے تو نہیں دیکھا تھا، نہ بعد والوں کو نہ پیچھے والوں کو، تو انہوں نے کیسے کہہ دیے؟ چلو اس سے پوچھ لیں جس نے پہلے بھی دیکھے تھے بعد والے بھی دیکھے تھے۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ جبریل امین ہو سکتا ہے۔ جبریل سے پوچھا ایک دن، تم نے تو زمانے دیکھے ہیں، تم نے تو پیغمبر بھی دیکھے ہیں، تم نے تو حسین بھی دیکھے ہیں، مہجبی بھی دیکھے ہیں، پری پیکر بھی دیکھے ہیں، زہرہ نگار بھی دیکھے ہیں، تم بتاؤ تم نے بھی کوئی حضور جیسا دیکھا؟ اللہ اکبر۔ تو جبریل کیا بولے؟ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے مشرق بھی دیکھے ہیں، میں نے مغرب بھی دیکھے، شمال بھی دیکھے ہیں، جنوب بھی دیکھے ہیں، کائنات ارضی بھی دیکھی ہے، سماوی بھی دیکھی ہے، میں نے اگلے بھی دیکھے ہیں، پچھلے بھی دیکھے ہیں، لیکن مجھے خالق حسن محمد کی قسم محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھا۔ آفاق ہا گردیدام، مہر بتاں ورزیدام، بسیار خوباں دیدام، ولیکن تو چیزیں دیگری۔ میں نے بڑے بڑے سونے دیکھے ہیں، بڑے بڑے مہجبین دیکھے ہیں، بڑے بڑے صاحب جمال دیکھے ہیں،
لیکن تیرے خالق کی قسم تو چیزیں دیگری، تو کوئی اور ہی شے ہے، تیرا جمال کوئی اور ہی ہے۔ حسن جیدہ پانی پرے، حسن جیدہ عشق بھی غلامی کرے، حسن جیدہ پانی پرے عشق بھی غلامی کرے، چند سینہ چیر دے وے جدوں اشارہ کرے، جیڑا اونوں ویکھے پھر دل نوں سنبھالدا، لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال۔